مثال دیتے ہیں چو رجالن، جیسے رجالن. اب رجالن کس کی جمع ہے؟ رجلن کی. اب راجلن بھائی دیکھو رجالن تبدیلی ہوگی یعنی راجلن بھی کیا ہے فتح ہے، یہاں رجالن بھی کیا ہے کسر ہے. پھر آگے جیم بھی دیکھو راجلن، وہاں واحد میں کیا ہے جیم پہ ضمہ ہے، یہاں پہ کیا ہے فتح ہے اور ساتھ الف بھی ہے. ٹھیک ہے، تو لفظاً یہ لفظی جو تبدیلی ہوئی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو لفظاً جو تبدیلی ہوگی وہ ہمیں نظر آئے گی، جیسے رجالن. یا پھر تقدیری تبدیلی ہوگی یعنی مقدر ہوگی، چھپی ہوگی، ہمیں نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ جیسے فلکن، جیسے فلکن. فلکن کسے کہتے ہیں؟ کشتیوں کو. کسے؟ کشتیاں. ٹھیک ہے، کہ واحدش نیز فلکن از بروزن کفلن، کہ اس کی واحد بھی فلکن آتی ہے بروزن کفلن، اور جمعش ہم فلکن بروزن اسدن، اور اس کی جمع بھی فلکن کے وزن پر ہی آتی ہے بروزن اسدن. تو ہم پہچان کیسے کریں گے؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ وزن پر. ٹھیک ہے، اس کی واحد بھی فلکن کے وزن پر آتی ہے، لیکن وہ واحد جو فلکن کے وزن پر آتی ہے اس کا بروزن کیا ہے؟ کفلن، معنی تالا. تو یہ کفلن واحد ہے، تو پتہ چلا یہ واحد الگ ہو گیا. وجمعش ہم فلکن بروزن اسدن، اور اس کی جمع جو فلکن کے وزن پر آتی ہے تو اس کا بروزن ہم دیکھیں گے اسدن. تو یہ اسدن کیا ہے؟ یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، کس کی؟ اسدن کی جمع. ٹھیک ہے، اسدن. تو یہاں پر فلکن کی جو ہم جب اس کا بروزن کریں گے اسدن تو یہ کیا ہے؟ جمع ہے. تو ہمیں اس سے پتہ لگے گا کہ یہ جو اس کا واحد بھی فلکن کے وزن پر آ رہا ہے تو اس کا بروزن کیا ہوگا؟ کفلن. تو ہمیں پتہ لگے گا یہ واحد ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم اس کی جمع نکالیں گے، جو اس کی جمع بھی فلکن کے وزن پر ہی آتی ہے، تو جب اس کا بروزن دیکھیں گے، اس کا بروزن کیا ہے؟ اسدن، تو یہ جمع ہے. تو ہمیں اس سے پہچان ہوگی کہ یہ واحد ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، واحد وہ ہوگا جس کا بروزن بھی واحد پر آئے گا یعنی کفلن، اور جمع وہ ہوگا جس کا وزن بھی جمع پر آئے گا یعنی اسدن. تو اسدن کیا ہے؟ جمع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ تقدیری تبدیلی ہے. کیا ہے؟ تقدیری تبدیلی ہے. ہاں، ہمیں لفظوں میں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، ہم اسے اس کا وزن کر کے، اس کا وزن نکال کے اس سے پھر پہچان کریں گے. سمجھ آئیے؟ دیکھو اب اس کو تینوں قسموں کو دہراؤ، جہاں سے سمجھ نہیں آتی پوچھو. سمجھ آئیے؟ یہ ساتھ دیکھ رہے ہو یا نہیں؟ یہ کون لکھے گا؟ اس کو ساتھ دیکھا کرو. نکالو کون سی کتاب ہے آگے؟ نیند پوری کر رہے ہو؟ جو منہ دھو کے آؤ، جلدی آؤ. سو جائے گا رات کو، موبائل دیکھتے رہتے ہو ساری رات. جلدی آؤ واپس. پڑھو تعلیم المتعلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر. وکذالک فی سائر الاخلاق، اور اسی طرح اخلاقیات کا بھی علم حاصل کرنا فرض ہے. نحو جود، جیسے جود ان کدھر ہے؟ سخاوت، والبخل، جود ان کدھر ہے؟ جودی جیسے سخاوت، والبخل اور بخل، والجبنی اور بزدلی،
والجرت اور جرت، والتکبر اور تکبر، والتواضع اور رضا تواضع، تواضع، عاجزی، عاجزی، والعفت اور عفت، پاک دامنی، پاک دامنی، والاسرافی اور کھلا خرچ کرنا، فضول خرچی، فضول خرچی، والتقدیر اور تقدیر، تقدیر اور اپنے اہل و عیال پر کم خرچ کرنا، وغیرہ اور اس کے علاوہ. فَإِنَّ الْكِبَرَ اس بے شک کبر تکبر کرنا، تکبر، بخل، جبن اور اسراف یہ کیا ہے؟ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. حرام ہے. ولا یمکن اور نہیں ولا يمكن التحرز عنها، اور نہیں ہے ممکن تحرز کہ وہ توازن، اور ان چیزوں سے بچنا ممکن نہیں ہے الا مگر کب ممکن ہے؟ بعلمها، علم و ما یدادها تو اس سے وہ بچ سکتا ہے، ضا کر سکتا ہے. الا مگر بعلمها، ساتھ ان چیزوں کے علم کے، وعلم ما یضادها، اور جو اس کے متضاد چیزیں ہیں ان کا علم ہوگا. اس کی متضاد چیزیں یعنی جن چیزوں کو اختیار کرنا حرام نہیں ہے، وہ چیزیں کون سی ہیں؟ ایک تو دیکھو نا، یہ چیزیں ہوں گی تکبر، بخل، جبن اور اسراف، یہ چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. ان سے بچنا ممکن نہیں ہے. کب ممکن ہے؟ جب ان کا علم ہوگا. اور ان چیزوں کا علم بھی جو ان کے متضاد ہیں. ان کی متضاد چیزیں کون سی ہیں؟ اب بخل دیکھو، کنجوسی، تو اس کا متضاد کیا ہے؟ جود، سخاوت. جبن، بزدلی، اس کا متضاد جرت، بہادری. اسراف، فضول خرچی. فیفترض علی کل انسان علمها، اور اسراف کا کیا ہے؟ اسراف کا اسراف فضول خرچی خرچی اور تقدیر، اپنے عیال پر کم خرچ کرنا، کم خرچ کرنا. ٹھیک ہے. اور پھر فائنل کبرا، تکبر کا متضاد کیا ہے؟ تواضع. ٹھیک ہے، یعنی عاجزی انکساری. سمجھ آئیے؟ تو جب ان چیزوں کا، یہ سخاوت ہو گئی، جرت ہو گئی، تواضع ہو گئی، ٹھیک ہے، ان چیزوں کا جو علم ہے، جب ہمیں ان کا علم نہیں ہوگا تو ہم انہیں اختیار کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہمیں علم نہیں ہے تو ہم ان کو اپنائیں گے کیسے؟ اور یہ جو چیزیں حرام ہیں، غرور، بخل، جبن اور اسراف، تو ہم ان چیزوں سے بچیں گے کیسے؟ اعتراض کیسے کریں گے؟ لہٰذا کہتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں، ان کا علم بھی اور ان کی جو متضاد چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنانا ہے، ان چیزوں کا علم بھی کیا ہے؟ فرض ہے. فیفترض علی کل انسان، علی کل پڑھو گے، علی کل نظر نہیں آ رہا یہ اوپر زبر کدھر زبر پڑی ہوئی؟ یہ مشدد ہے، مشدد کے نیچے زیر پڑی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے نیچے زیر ہے. یہ جو شد ہے اس کے اوپر اگر زبر ہو تو وہ زبر ہوتی ہے، اس کے نیچے زیر پڑی ہوئی ہے تو لہذا زیر ہے. علی کل انسان علمها، فرض ہے ہر مسلمان پر اس ان کا علم حاصل کرنا. وقد صنف سید الامام، اب دیکھو نا یہاں پہ کیا ہے؟ اعلیٰ پیچھے جا رہے ہیں. ترکیب اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں پہچان ہو کہ یہ عرب جو ہے یہ کیا عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اعلیٰ حرف جار، ٹھیک ہے، کل ہوگا. اب شد کے اوپر کچھ نہیں ہے، شد کے نیچے ہے، تو کیا مطلب؟ ہاں، یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، اور اگر شد کے اوپر کچھ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ پیش ہوگا، تو وہ کیا ہوگا؟ مضموم ہے. ٹھیک ہے، اور زبر ہے تو وہ مفتوح ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب کیا ہے؟ شد کے نیچے ہے تو کیا مطلب؟ ہاں، زیر ہے. علی کل پڑھو، انسان علمها، انسان پر ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے. وقد صنف السید الامام، سید الامام اجل الشہید ناصر الدین ابو القاسم کتاب فی
اخلاق ہے، اور یہ اس کے مصنف ہیں سید الامام اجل الشہید ناصر الدین ابوالقاسم، انہوں نے اخلاقیات کے بارے میں کتاب لکھی ہے۔ یہ اس کے مصنف تو نہیں ہے، اخلاق یہ سر بتا رہے ہیں جو سید امام اجل شہید ناصر الدین ابوالقاسم جو ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے اخلاق کے بارے میں، اور کتنی اچھی انہوں نے یہ تصنیف کی ہے کتاب۔ تو کہتے ہیں ہر مسلمان پر اس کا حفظ کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ فیاجب علی کل مسلم حفظھا، اور ہر مسلمان پر اس کو حفظ کرنا واجب ہے۔ ہاں، واما حفظ یعنی اس کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھو۔ واما حفظ ما یقع فی احیین احاجین پڑھو۔ احایین، اور اس کو حفظ کرنا زندگی میں واقع پھر لکھو ہوئے زندگی۔ احایین واما حفظ ما یقع، اور اے پر یاد کرنا، حفظ کرنا ما یقع جو واقع ہوتی ہیں چیزیں، فی الاحایین یعنی جو مسائل کبھی کبھی زندگی میں واقع ہوتے ہیں، کبھی کبھی زندگی میں آتے ہیں۔ تو ففرض اعلیٰ سبیل الکفایت، اب سنو خاموش ہو کے، ففرض اعلیٰ سبیل الکفایت، تو ان کو ان مسائل کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ وہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اس سے پہلے جو چیزیں اوپر گزری ہیں ان سب چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے، لیکن آپ وہ چیزیں بتا رہے ہیں جن کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ جو چیزیں زندگی میں، جو مسائل زندگی میں کبھی کبھی پیش آتے ہیں تو ان کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اذا قام به البعض فی البلدۃ سقط عن الباقین، کہتے ہیں جب ان کو شہر کے بعض لوگ انجام دے دیں، بعض لوگ مسائل کو ٹھیک ہے ان کا علم حاصل کر لیں، تو کہتے ہیں سقط عن الباقین، دوسروں کے ذمے سے اس کا ذمہ ساقط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سب کے لیے اب یہ نہیں ہے شہر کے سارے لوگ ہی وہ مسائل پڑھیں، جیسے نماز جنازہ کے مسائل ہو گئے، ٹھیک ہے، میت کو غسل دینے کے مسائل ہو گئے، تو بعض لوگ بھی اگر کر لیں ان مسائل کے بارے میں علم حاصل کر لیں تو یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ، باقیوں کے ذمے سے ساقط، یہ ذمہ ساقط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہونا کہ اب نماز جنازہ کے مسائل سے ایک کو بھی نہ آتے ہیں، میت کو غسل دینے کے مسائل، تو وقت آئے تو کسی کو پتہ ہی نہ ہو، تو لہٰذا چند بندے ایسے ہوں جن کو یہ مسائل پتہ ہوں، سب پر ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگ بھی اس کو کر لیں، انجام دے دیں، علم حاصل کر لیں، تو باقیوں کے ذمے سے یہ ذمہ ساقط ہو جائے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلْدَةِ، اور اگر نہ ہو شہر میں، مَن يَقُومُ بِهِ، جو قائم کرے، ٹھیک ہے، ساتھ اس کے یعنی ان مسائل کو انجام دے، ٹھیک ہے، ان احکام کو انجام دے، تو کہتے ہیں اشترکوا جمیعا فی المأثم، تو اس گناہ میں تمام شہر والے جو کیا ہیں وہ کیا ہوں گے؟ مشترک ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو ان احکام کے بارے میں کیا ہو پتہ ہو، ان مسائل کے بارے میں پتہ ہو، تو کہتے ہیں وہ پورا شہر گناہ گار ہوگا، اور تمام اس میں کیا ہوں گے؟ مشترک ہوں گے، کیا ہوں گے؟ مشترک ہوں گے۔ یہ آسان سی بات ہے بس، اور ان چیزوں کا یاد کرنا جو زندگی میں کبھی کبھی پیش آتے ہیں وہ فرض کفایہ ہیں۔ تو وہ فرض کفایہ کیا ہے؟ بعض لوگ اگر اس کو انجام دے دیں تو باقیوں کے سرے سے وہ ذمہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ ان کو انجام دے، ان مسائل کے بارے میں آگاہی رکھتا ہو، تو کہتے ہیں سب مشترک ہوں گے اس گناہ میں، ٹھیک ہے، سب گناہ گار ہوں گے۔ تو کہتے ہیں فیاجب علی الامام، بس واجب ہے امام پر ان یأمرہم، یہ کہ وہ حکم دے انہیں بذالک سادس کے، یعنی ان مسائل کے ان سے آگاہی رکھنے کا، ان مسائل کے علم کا ان کو کیا کرے؟ حکم دے، ٹھیک ہے۔ فیاجب علی الامام، بس واجب ہے امام پر ان یأمرہم، یہ کہ حکم دے ان کو بذالک سادس کے، یعنی ان مسائل سے آگاہی رکھنے کا ان کو کیا کرے؟ حکم دے، یہ امام پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ ویجبر اہل البلدۃ علیہ، اور مجبور کرے شہر والوں کو علیہ، اس پر، یعنی ان مسائل پر، ان احکام پر شہر والوں کو کیا کرے؟ مجبور کرے اور حکم دے کہ اس بارے میں کیا کریں؟ آگاہی رکھیں اور اس کا علم حاصل کریں، ان احکام کا علم حاصل
کریں، ٹھیک ہے. وقد قیل، اور تحقیق کہا گیا ہے، ان علم، بے شک علم، ما یقع علی نفسہ، جو واقع ہوتا ہے اپنے نفس پر، ٹھیک ہے، فی جمیع الاحوال، تمام احوال میں، تمام احوال میں. ان علم، بے شک علم، ما یقع، جو واقع ہوتا ہے علی نفسہ، اپنی جان پر، یعنی جو انسان کو اپنی روزمرہ زندگی میں وہ مسائل پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے، مراد یہ فی جمیع الاحوال، تمام احوال میں، ٹھیک ہے، یعنی تمام احوال میں روزمرہ کی روٹین پر اس کو جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا علم کہتے ہیں ہوا بمنزلۃ الطعام، وہ کھانے کی وہ منزلہ ہے، وہ ہاں وہ ہوا بمنزلۃ الطعام، وہ کھانے کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ وہ منزلہ طعام کے ہے کہ لا بد لکل واحد منہ، یعنی ضروری ہے ہر ایک کے لیے اس کا سیکھنا، ٹھیک ہے. یعنی اب دیکھو نا فرائض کی ادائیگی، اب فرائض کی ادائیگی ہمیں روزمرہ زندگی میں یہ پیش آتی ہے، تو اب فرائض کی ادائیگی ہم نہیں سیکھیں گے تو فرائض کیسے ادا کریں گے؟ ہماری جگہ کوئی اور فرائض تو ادا نہیں کر سکتا نا، فرائض تو ہمیں خود ادا کرنے ہیں، ٹھیک ہے. لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ ہوا بمنزلۃ الطعام، یہ کس کی بمنزلہ ہے؟ کھانے کی بمنزلہ ہے. اب دیکھو کھانے کے بغیر انسان زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں گزار سکتا. تو جب اسے فرائض کی ادائیگی اس کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو اس وقت بھی وہ زندگی نہیں گزار سکتا. لہٰذا کہتے ہیں یہ جو فرائض کی ادائیگی ہے اس کا علم یہ کس کی بمنزلہ ہے؟ کھانے کی بمنزلہ ہے. کہ جس طرح کھانے کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا، اسی طرح فرائض کی جو ادائیگی ہے اس کا علم، اس کے بغیر انسان زندگی، اس کا علم نہ ہونے کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا. سمجھائیے. وقد قیل، اور تحقیق کہا گیا ہے، ان علم ما یقع علی نفسہ، بے شک علم جو واقع ہوتا ہے علی نفسہ، اپنے اوپر، ٹھیک ہے، اپنی جان پر، اپنے نفس پر، اپنے اوپر، فی جمیع الاحوال، تمام احوال میں، ہوا بمنزلۃ الطعام، یہ وہ منزلہ کھانے کے ہے. لا بد لکل واحد منہ، یعنی چھٹکارا نہیں ہے کسی ایک کے لیے اس سے. یعنی کیا مراد ہے؟ فرائض کی ادائیگی. اب دیکھو فرائض کی ادائیگی کا علم تمام احوال میں انسان پر کیا ہے؟ فرض ہے، ٹھیک ہے. اب فرائض کی ادائیگی کے بارے میں اس کو علم نہیں ہوگا تو اس کے علم کے بغیر فرض نہیں ادا کر سکتا، فرائض کی ادائیگی نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں یہ جو فرائض کی ادائیگی ہے یہ کس کی بمنزلہ ہے؟ کھانے کی بمنزلہ. کہ جس طرح کھانے کے بغیر یہ جو فرائض کی ادائیگی کا علم ہے یہ کس کی بمنزلہ ہے؟ کھانے کی بمنزلہ ہے. یعنی جس طرح کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح فرائض کی ادائیگی کا علم جو ہے اگر نہ ہو تو انسان زندگی نہیں گزار سکتا. تو لہٰذا کہتے ہیں لا بد لکل واحد منہ، ہر ایک کے لیے ضروری ہے. لا بد یعنی کسی کے لیے چھٹکارا نہیں ہے. کیا مطلب؟ ہر ایک کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، ٹھیک ہے، ضروری ہے لکل واحد منہ، ہر ایک کے لیے اس کا علم حاصل کرنا. تو سمجھ آئیے آگے. وعلم، اور علم ما یقع، جو واقع ہوتا ہے فی بعض الاحاین، کبھی کبھی زندگی میں کبھی کبھی وہ مسائل واقع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں یہ بمنزلۃ الدواء، یہ بمنزلہ دوا کے ہیں، بمنزلہ دوا یعنی دوائی کے. وہ آگے بتاتے ہیں کیسے. وعلم، اور علم ما یقع، جو واقع ہوتا ہے فی بعض الاحاین، اور علم جو چیزیں واقع ہوتی ہیں فی بعض الاحاین، جو احکام واقع ہوتے ہیں کبھی کبھی زندگی میں پیش آتے ہیں، وہ مسائل کبھی کبھی وہ احکام زندگی میں پیش آتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ کس کی بمنزلہ ہے؟ بمنزلۃ الدواء، دوائی کی بمنزلہ ہے. کس کی؟ دوا کی بمنزلہ. کیسے؟ یحتاج الیہ حین المرض، محتاجی ہوتی ہے اس کی طرف جب مرض ہو، جب بیماری ہو، فقط صرف. اب دوائی تم صحت مند ہو لیتے ہو؟ نہیں لیتے نا. وہ جب تمہیں مرض ہوگا اس وقت دوائی لو گے. سمجھ آ رہی ہے؟ جب بندے کو مرض ہوتا ہے دوائی بندہ اس وقت لیتا ہے.
تو یہ کہتے ہیں یہ جو زندگی میں مسائل، یہ جو احکام جو کبھی کبھی پیش آتے ہیں، یہ کس کی بمنزل ہے؟ دوا کے، یعنی ان کی طرف محتاجی کب ہوتی ہے؟ بندہ ان کی طرف کب جاتا ہے؟ جب یہ پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے، جب یہ مسائل پیش آئیں گے، جب یہ احکام پیش آئیں گے، تب بندہ ان کی طرف جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ بمنزلہ دوا کے ہے، یعنی یحتاج الیہ، ان کی طرف محتاجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوا کی طرف کب محتاجی ہوتی ہے؟ حین المرض، جب کیا ہو؟ مرض ہو، بیماری ہو فقط۔ تو بندہ صرف دوا کی طرف کب جاتا ہے؟ جب بیمار ہو۔ تو کہتے ہیں یہ بمنزلہ دوا کے ہیں، یہ جو احکام، یہ جو مسائل زندگی میں کبھی کبھی پیش آتے ہیں، سمجھ آئیے؟ آسان سی بات ہے، صرف ذہن میں رکھو، فرائض کی ادائیگی، جو احکام، جو مسائل روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے ہیں تمام احوال میں، ہر حال میں، تو وہ کیا ہیں؟ کھانے کی بمنزلہ ہیں، کھانے کی مثل ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح فرائض کی ادائیگی کا علم ہونے کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا، یعنی پھر نہیں گزار سکتا، تو لہٰذا ہر ایک کی فرائض کی ادائیگی کا علم ضروری ہے۔ لیکن وہ احکام جو زندگی میں کبھی کبھی پیش آتے ہیں، وہ مسائل جو زندگی میں کبھی کبھی پیش آتے ہیں، وہ بمنزلہ دوا کے ہیں، یعنی جب اس کی طرف محتاجی ہوگی تب اس کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے، سمجھائیے۔ دوا کی طرف کب جاتے ہیں؟ جب بیماری ہوتی ہے، تو ہمیں اس کی محتاجی ہے، یعنی بیمار ہو کے دوا لیں گے۔ تو وہ مسائل ایسے ہوتے ہیں، احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی طرف محتاجی ہوتی ہے، جب وہ ضرورت آتے ہیں، تو ہم ان کی طرف اس وقت جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ بمنزلہ دوا کے ہیں۔ آگے وعلم النجوم ہے، اور علم نجوم، علم نجوم کس کہتے ہیں؟ شمس و قمر کے احوال، ستاروں کے احوال، زمین کے حالات وغیرہ، ٹھیک ہے، جس علم سے پہچانے جاتے ہیں اس علم کو علم نجوم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بمنزلۃ المرض، یہ بمنزلہ بیماری کے ہیں، یہ بیماری کی منزل پر ہیں، یعنی بمنزلہ بیماری کے ہیں۔ وعلم النجوم، اور علم نجوم بمنزلۃ المرض، یہ بمنزلہ بیماری کے ہیں، یہ بمنزلہ بیماری کے ہے۔ فتعلمہ حرام، بس علم نجوم کا حاصل کرنا، علم نجوم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ آگے سبب بیان کرتے ہیں۔ لأنہ، اس لیے کہ یضر ولا ینفع، یہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے، نفع نہیں دیتا، یہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے، نفع نہیں دیتا۔ وعلم النجوم، اور علم نجوم یہ بمنزلۃ المرض ہے، یہ بمنزلہ بیماری کے ہے۔ فتعلمہ، ہاں، بس اس کا علم حاصل کرنا، کس کا؟ یعنی علم نجوم حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام، کیا ہے؟ حرام ہے۔ لأنہ، اس لیے کہ یضر، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ نقصان دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ضرر دیتا ہے، ولا ینفع، اور نفع نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی علم نجوم کی آگے 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فی الحال یہی ذہن میں رکھو، وہ 3 اقسام بعد میں بتاؤں گا۔ والہرب، اور بھاگنا، فرار ہونا، من قضاء اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے، وقدر ہی، اور تقدیر الہی سے بھاگنا، فرار ہونا، غیر ممکن، یہ ممکن ہے، ممکن نہیں ہے، غیر ممکن ہے، کیا ہے؟ غیر ممکن ہے، یعنی ممکن نہیں ہے۔ والہرب، حرب کیسے کہتے ہیں؟ بھاگنا، فرار ہونا، من قضاء اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے، اور قدر ہی، اور تقدیر الہی سے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے اور تقدیر الہی سے بھاگنا، فرار ہونا، یہ کیا ہے؟ غیر ممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے، غیر ممکن ہے، سمجھ آئیے؟ پڑھو یہاں تک کافی ہے، پچھلا بھی یاد کرو دوبارہ، اور اس کو بھی یاد کرو، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ علم نجوم کیا کہتے ہیں؟ مرض کی وہ منزلہ ہے، اور اس کا حاصل کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ یہ کیا کرتا ہے علم نجوم؟ یہ ہمیشہ کیا دیتا ہے؟ ضرر دیتا ہے، نفع نہیں دیتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے بھاگنا، فرار اختیار کرنا، اور تقدیر الہی سے بھاگنا، یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، انسان اس سے بچ نہیں سکتا، یہ غیر ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ علم نجوم کی انہوں نے پھر 3 قسمیں بیان کی ہیں، اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن علم نجوم کی 3 قسمیں ہیں، حسابیات، ہمیات، اور طبعیات، ٹھیک ہے۔
سمجھ آئیے؟ حسابیات، ہمیات اور طبعیات. یہ جو ہمیات ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے. طبعیات اور حسابیات یہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کی تشریح پھر کل انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھاؤں گا، اس کے ساتھ بتاؤں گا، ٹھیک ہے. کتنی قسمیں ہیں؟ 3. حسابیات، ہمیات اور طبعیات، ٹھیک ہے. حرام کون سی ہے؟ ہمیات. حسابیات اور طبعیات یہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جو حرام ہے وہ کون سی ہے؟ ہمیات. پڑھو اس کو. آگے یاد کیا اس کو جو پہلا کیا پائے گا؟ پہلا قاعدہ یاد کیے؟ یاد ہے کیا ہے؟ الحاق کے لیے موصول میں آیا ہو، موصول میں آیا موزون بھی ہے. یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ کیسے یاد کرتے ہیں؟ یاد کو آگے نہیں ترکیب نکالتے ہیں اس میں. ہمیں کیسے یاد کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآ کے در مقابلہ فا و عین و لام افتد و در جمیع گردان ہا یافتہ شبد اصلی است. کہتے ہیں جی جو فا عین لام کے مقابلہ میں ہو، ٹھیک ہے، جو فا عین لام کے مقابلہ میں ہو اور تمام گردانوں میں آئے اور تمام سیغوں میں آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فا عین لام تمام گردانوں میں، تمام سیغوں میں یہ فا عین لام، ٹھیک ہے، یہ وزن موجود ہوتا ہے فا عین لام، ٹھیک ہے. اور جو فا عین لام کے مقابلہ میں ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ اصلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ بات کرتے ہیں وہ آ کے در مقابلہ فا و عین و لام افتد، جو فا عین لام کے مقابلہ میں ہو اور در جمیع گردان ہا یافتہ شود اصلی است، اور جو تمام گردانوں میں پایا جائے، ٹھیک ہے، اور تمام گردانوں میں موجود ہوں، پائے جائیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصلی است. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصلی کہتے ہیں، یعنی حروف اصلیہ، ٹھیک ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اصلی. ہاں. چوں جیسے ضربہ بر وزن فعل، جیسے ضربہ بر وزن